پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک بہت اچھی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بنگلہ دیش کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نہایت دولت مند تاجر رہتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 برس تھی۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اولاد بھی نہیں تھی اور اس کے بہن بھائی بھی نہیں تھے۔ یوں اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ تمام ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے بعد مزید اس کو ڈاکٹرز نے یہ مشورہ دیا کہ تم باہر جا کر اپنا علاج کراؤ کیونکہ تم چند دنوں کے مہمان ہو۔ ڈاکٹروں نے اس کو امریکہ یا یورپ جانے کا مشورہ دیا کیونکہ وہاں پر علاج اچھا نہیں تھا۔ اس لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہاں پر رہنا اور یہاں پر رہ کر علاج کروانا تمہارے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ بہرحال ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد وہ یورپ چلا گیا۔ یورپ کے اچھے سے ہاسپٹل میں گیا، وہاں پر اپنا علاج شروع کیا۔ تمام ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے بعد اس کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ تم چند عرصے کے مہمان ہو، مگر اس کا علاج انہوں نے شروع کر دیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا بائی پاس کیا۔ وطن واپس آنے سے پہلے ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ یہ ٹیسٹ تم نے ہر سال یہیں آ کر کرانے ہوں گے اور اپنا مکمل سالانہ چیک اپ کرانا ہوگا۔ وہ شخص واپس آ گیا اور زندگی کے دن گن گن کر گزارنے لگ پڑا۔ ایک دن وہ شخص مارکیٹ میں کھڑا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی کہ جو گوشت کے پھینکے ہوئے چھچڑوں اور چربی میں سے کوئی چیز اکٹھی کر رہی تھی۔ اس آدمی کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ آدمی اس عورت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ میرے بچے جب بھی گوشت کھانے کی ضد کرتے ہیں تو میں یہاں سے چربی لے جاتی ہوں۔ چربی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گوشت بھی آ جاتا ہے۔ میں یہ گوشت پکا لیتی ہوں اور بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ اس پر بچے صبر کر جاتے ہیں اور وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ دولت مند تاجر نے سوچا کہ میں اتنا دولت مند ہوں اور چند دن کا مہمان بھی ہوں، مرنے کے بعد میری دولت ویسے بھی دوسروں کے کام آئے گی تو اس کا کیا فائدہ؟ مرد نے اس عورت کو کافی سارے جانور اور مرغیاں خرید کر دیں کہ یہ اپنے گھر رکھو۔ پھر اس کو ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا کر دیا۔ جانوروں کے رہنے کے لیے الگ کمرے بنا کر دیے۔ اب اس عورت سے کہا کہ تم اور تمہارے بچے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ مزید یہ کہ قصاب سے بھی کہا کہ اس عورت کو پہچان لو، اگر یہ تمہارے پاس آئے تو اس کو گوشت دے دینا جتنا بھی یہ کہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قصاب کو بھی ایڈوانس رقم دے دی۔ اس واقعے کے بعد وہ تاجر اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ سال گزرا اور وہ شخص دوبارہ یورپ گیا، اپنا مکمل چیک اپ کرایا تو ڈاکٹروں نے اسے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ تمہارے دل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس عرصے میں کیا چیز کھائی کہ تم مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہو؟ تاجر نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہ کھایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا علاج وہاں سے ہوا جس کا تم یقین نہیں کرو گے۔ اور ساتھ ہی اس عورت والا واقعہ بھی ان کو بتا دیا۔ تمام ڈاکٹرز بہت حیران ہوئے اور اس سے خوش بھی بہت ہوئے، اور اس شخص نے ان کو مزید بتایا کہ میرے مذہب اسلام میں میرے اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے کہ صدقہ ہر بلا اور بیماری کو ٹال دیتا ہے۔ میرے سر سے بھی یہ بلا اور بیماری صدقے کی بدولت ہی ٹلی ہے۔ دوستو، یہ شخص واپس آیا اور اس شخص نے اس عورت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس شخص نے اس عورت سے شادی کر لی اور یوں اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ کہانی؟
مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ کہانی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ کہانی اور ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ نے، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ میں آپ کو اچھی سے اچھی نئی سے نئی ایپیسوڈ دکھا سکوں۔ پیاری اردو چینل سے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔